ہو گیا ریکارڈنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین اللہم ربنا آمین۔ سورۃ الاعراف، اعراف کا لفظ جو ہے نا عین را اور فا سے نکلا ہے، اور عرف کہتے ہیں جانی پہچانی ہوئی چیز کو، ٹھیک ہے، یا بلندی کے لیے بھی یہ لفظ یوز ہوتا ہے۔ اس سورت کے اندر اعراف والوں کا ذکر آئے گا، جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ اعراف رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ اعراف والے کون ہیں، یہ انشاءاللہ اب جب ٹاپک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ سورت ماشاءاللہ جیسے ایک ایک رکوع ہوتا ہے نا، اس کے اندر جیسے کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ہم پڑھتے پڑھتے، جیسے ابھی پچھلے دنوں مشرکین کا آیا تو ان کی رسومات وغیرہ یہ ساری چیزیں تھیں، تو تھوڑا سا ہم سوچتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے لیے لیسن ہے۔ لیکن سورہ اعراف باقاعدہ ایسی صورت ہے جس میں آپ کو ایسا لگے گا کہ ساری آیتیں آپ کے لیے ڈائریکٹ ہیں، آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، اور بہت کچھ ہے اس کے اندر، بہت زیادہ لیسنز ہیں، بہت زیادہ ٹاپکس کور کیے ہوئے ہیں، اور بہت ہی پیاری صورت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آج بھی آپ ٹاپک پڑھیں گے، پھر اگلی کلاس میں جو ٹاپک پڑھیں گے ہو سکتا ہے آج ہی وہ شروع کر دیں، تو وہ شیطان کے بارے میں بھی، شیطان والا واقعہ ہے جو جنت سے نکالا تھا اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو، تو انشاءاللہ وہ آپ دیکھتے جائیں گے تو بڑا سیکھنے کو ملتا ہے، لائک ہماری ریگولر زندگی سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، یعنی کہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں تو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے وہ کیوں آئی ہے، مقصد کیا ہے، تاکہ وہ خبردار کرے، ٹھیک ہے۔ تنذرا کا مطلب ویسے تو ڈرانے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، خبردار کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ خبردار کو ایزی میں کہوں گی وارن کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، کسی کو وارن کرنا۔ اب ہم یہ کہیں کہ قرآن ڈرانے کے لیے آیا ہے تو اتنا اچھا نہیں لگے گا کانوں کو سن کر، زیادہ بہتر اور مناسب الفاظ یہ ہیں کہ قرآن جو ہے نا وارن کرنے کے لیے آیا ہے، خبردار کرنے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈرانے کے مقابلے میں خبردار کا لفظ زیادہ مناسب رہتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اچانک سے ہلا کے بول دیا جائے یا ڈرا دیا جائے تو اس کو کبھی بھی آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی، اور آپ رک کر آرام سے بیٹھ کر اس کو ہے نا خبردار کرو گے نا کسی بھی چیز کے بارے میں تو اس کو بات زیادہ سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے بچے کافی چیزیں ایسی کر جاتے ہیں کہ ہمیں آن دا اسپاٹ غصہ تو آ جاتا ہے، اور ہم ڈرانے بیٹھ جاتے ہیں بچوں کو کہ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا۔ کبھی اسکول سے آ کے کوئی بات بتائیں کہ آج ایسا ہو گیا تو ہم فوراً سے ڈرانے والی بات کر دیتے ہیں۔ تو شاید اس ویک کچھ ایسا ہوا تھا جس میں مجھے ایسا فیل ہوا کہ اس موقع پر بچے کو آرام سے بیٹھ کر پوری بات سمجھانی چاہیے، اور اگر آپ بیٹھ کر سمجھاتے ہو نا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کو بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اگلی دفعہ دھیان رکھتا ہے۔ ہم ڈراتے ہیں نا تو بچے کے دل میں کیا بیٹھ جاتا ہے، ڈر بیٹھ جاتا ہے، صحیح ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کا سر پھٹ گیا، پچھلے دنوں اسکول میں ہوا ان لوگوں کے، ایک بچے کا سر پھٹ گیا، اب ہم ڈرانا شروع کر دیں بچوں کو کہ آپ کو کہتے ہیں کہ اپنا دھیان رکھو اور یہ کرو وہ کرو، دیکھو آپ دھیان نہیں رکھتے ہو تو اس طرح سے ہو جاتا ہے، اس طرح سے ہو جاتا ہے، اس طرح بھی ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آرام سے فارغ ہو کے اس کو سمجھائی تھی یہ والی بات، اور فیل کی تھی یہ والی بات کہ کس طرح سے سمجھائی جائے کہ آپ حفاظت کی دعائیں پڑھو۔ میں نے اس کو یہ بولا کہ صبح نکلتے ہوئے حفاظت کی دعائیں پڑھنے کا میں اسی لیے کہتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو ہمارے لیے ڈینجرس ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کے ذریعے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات؟ اب اگر ہمیں دین کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی ہم بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم یہاں آپ لوگ یہاں میرے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو میرا کیا اسٹائل ہوتا ہے کہ میں ڈرا دوں آپ لوگوں کو کہ انسان بن جائیں اور توبہ کرنے جلدی سے، زندگی بہت چھوٹی ہے، پتہ نہیں کب مر جائیں، اس طرح بات کرنی چاہیے، یا آرام سے توبہ کی فضیلت پر بات کر کے یا نماز کی امپورٹنس پر یا محبت دے کر بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو انذار کے اندر میننگ خبردار کرنے کا پایا جاتا ہے، لیکن اس کا لٹرل میننگ ڈرانا بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر ہیں۔ تو بشیر ایک طرف خوشخبری دے رہا ہے جنت کی، تو نذیر ڈرائے گا جہنم سے،
لیکن نذیر کا ایک اور میننگ بھی آتا ہے، وہ ہے خبردار کرنا، وارن کرنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا میں وارن کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز جتنے بھی ہیں، جو لوگ دین کے داعی ہیں اور دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اس اسوہ حسنہ کو فالو کرتے ہوئے پوری امت کو پیار محبت سے ان کے برے انجام سے آگاہ کریں کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے تو دیکھیں یہ سائیڈ ایفیکٹس ہو جائیں گے، تو سامنے والا انسان زیادہ اچھے سے سمجھ جائے گا۔ اب ایک ڈاکٹر بھی ہے نا، اگر مریض کو ڈرا دے نا کہ تمہاری طبیعت ایسی ہے کہ کل پرسوں موت ہو جائے گی تمہاری، یا بہت بگڑ گئی ہے تمہاری طبیعت، تو بندہ ہے نا اپنی موت کے وقت سے پہلے مر جائے گا۔ اور اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ اگر یہ پرہیز کریں گے اور اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ تو بہتری ہوگی، تو بہرحال گفتگو کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈراتے بہت ہیں اور کچھ لوگ سمجھاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کون ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے، قرآن بالکل واضح کتاب ہے، تو آپ کا دل جو ہے نا اس کی طرف سے تنگی نہ محسوس کرے۔ تنگی کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، یا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے قرآن سن کے، ٹھیک ہے؟ بلکہ دل کیا ہو جانا چاہیے، کشادہ ہو جانا چاہیے۔ جو ہم نے لاسٹ کلاس میں سورہ، ہماری پچھلی سورت گزری ہے، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ کچھ لوگ قرآن کو پڑھتے جاتے ہیں نا، ان کا دل کھلتا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اللہ معاف کرے پڑھتے ہیں تو ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل قرآن پڑھتے پڑھتے کیا ہونا چاہیے؟ کشادہ ہونا چاہیے، اس میں خیر جمع ہونی چاہیے، اور لوگوں کو بانٹنے والے بنے ہم۔ ہمارا دل چھوٹا نہیں ہو، دل بڑھتا جائے، رائٹ؟ اور تنگی نہیں ہو کا مطلب ایک اور کیا کہ قرآن کے معاملے میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہو کہ پتہ نہیں صحیح کتاب ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی آیت ہے لیکن کتنی زیادہ باتیں اس کے اندر، رائٹ؟ اور ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، تم لوگ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ کے سوا جو کوئی اور معبود ہے ان کو چھوڑ دو، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو، ٹھیک ہے؟ ایک اللہ کو پکڑ لینا ہے، ایک اللہ کی بات ماننی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں جو شرک کے راستے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لینی ہے اور ان کو انشاءاللہ ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ صحیح ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پچھلی اقوام پر عذاب آئے تھے، جتنی بھی قومیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی باتیں نہیں مانی۔ تو اب آپ سوچیں کہ عذاب کے وقت کو کیوں مینشن کیا گیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ عذاب کے وقت کو مینشن کرنا ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بس عذاب آ گیا، کوئی بھی وقت تھا وہ، لیکن وقتوں کو مینشن کیا گیا، رائٹ؟ اور اسپیشلی جن وقتوں کو مینشن کیا گیا، ظاہر ہے اس میں بھی کوئی ہمارے لیے حکمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ شام کا لفظ تو نہیں لکھا ہوا اس کے اندر، تو اس کے اندر جو ہے نا رات کا وقت ہے اور دوپہر کا لفظ ہے، اور اس میں جو ورڈ آ رہا ہے نا قائلون کا لفظ آ رہا ہے، دوپہر کے لفظ کے لیے قائل کا لفظ یوز ہو رہا ہے، اور قائلون کا لفظ اگر آپ سمجھیں تو آپ کو کیلولا سے ملتا ہوا لگتا ہے، اور کیلولا کیا ہوتا ہے؟ جو دوپہر کا شارٹ نیپ ہم لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں وقت ہیں نا آرام کے وقت ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ آرام کر رہے تھے مزے سے لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، اور پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو انسان کو اتنا زیادہ بے حس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے مزے سے سو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی چیز یاد دلا رہے ہیں کہ تم مزے کر رہے تھے اپنی زندگیوں میں، بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، اور انسان ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے نا سوتے ہوئے، اس کو فیل بھی نہیں ہوتا، حیرت بھی، سوچ بھی نہیں سکتا کہ اچانک اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اکثر اقوام پر انہی وقتوں میں عذاب آئے کیونکہ وہ لوگ بے فکرے ہو کر دنیا کی زندگی میں اتنے مشغول تھے کہ بس وہ بے فکرے ہوتے رہتے تھے، دنیا ہی کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور سوتے بھی ایسے تھے جیسے کوئی اور فکر ہی نہ ہو۔ تو اس وقت پھر ان پر عذاب آیا۔ اچھا، ایک مومن جب سوتا ہے نا تو وہ بے فکرہ ہو کے نہیں سو جاتا۔ مثال کے طور پر آج کل جو عصر کا ٹائم ہے نا ہمارا چل رہا ہے، 4:15 کا ٹائم چل رہا ہے، رائٹ؟ ویسے تو کیلولا جو ہوتا ہے نا 20 منٹس کا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے ہم لوگ جو ہے نا 2 گھنٹے بھی سو جاتے ہیں شام میں۔ تو اگر بندہ سو رہا ہے، سمجھے تھکے ہوئے ہیں آپ، تو بے فکرے ہو کے ایسے نہیں سو جائیں گے مغرب آج کل ہو رہی ہے 5:56 یا اس سے بھی پیچھے جا رہی ہے، تو ایسا نہ سوئیں کہ اٹھے تو پتہ چلا عصر قضا ہو گئی۔ تو مومن جو ہے نا غافل نہیں ہو سکتا اپنی زندگی میں، اور فجر کے ٹائم پہ بھی ایسا نہ سوئیں کہ رات پوری نکل جائے اور آپ کی آنکھ کھلے 6:45 کیونکہ آج کل 6:30 تک ٹائم گیا ہے، 35 تک ٹائم ہے، 6:35 تک۔ اب بندہ اٹھے 45 پر اور کہے کہ آنکھ نہیں کھلی،
تو آنکھ کیوں نہیں کھلی بھائی؟ آپ نے نہیں کھولی. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کھولنا چاہیں کوئی چیز اور کوئی کھول نہ سکے. تو سارا مسئلہ ہمارا ہے، ہماری سستی، ہماری غفلت ہوتی ہے، اور اٹھ کر ہم کہہ دیتے ہیں آنکھ نہیں کھولی. اب ہمیں کہیں جانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 10 طرح کے الارم لگاتے، 10 لوگوں کو بول کے سوتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، مجھے اٹھا دینا. اور یقین مانے کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ ٹینشن سے اٹھ جاتے ہیں آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو. اور پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو مثال کے طور پر ایک ایسی جسٹ میں رینڈملی ٹائم بولی 7 بجے کہیں جانا ہے، 6:30 بجے سے آپ کو فکریں شروع ہو جاتی ہیں جب جانا ہے. تو نماز کے لیے بھی ہمیں ایسے ہی ہونا چاہیے. تو یہ غفلت کے وقت جو ہوتا ہے نا، آرام اتنا نہ کریں کہ مقصد بھول جائیں اپنی زندگی کا. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. اور جس وقت ہمارا عذاب ان کے پاس آیا تو ان کے منہ سے کیا نکلا؟ صرف ایک ہی بات نکلی، انا كنا ظالمين، کہ ہم کون تھے؟ ظالم تھے. یہ اکثریت جگہ پر قرآن میں آتا ہے، جیسے کہ فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ مر رہا تھا نا، اس نے سمجھے فرشتوں کو دیکھ لیا ہوگا اپنی آنکھوں کے سامنے، پورا سمندر کے اندر ڈوب رہا تھا، تو پھر اس نے فوراً سے کہہ دیا تھا کہ میں ایمان لایا. رائٹ. اسی طرح بستیاں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں، ان پر عذاب بالکل پیک پر آ جاتا ہوتا ہے، ان کو سب نظر آ جاتا ہے، فرشتے نظر آ جاتے، تو پھر کہہ دیتے ہیں انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے، ہم گناہ گار تھے. تو اصل بات یہ کہ اس وقت جو ہے نا اعتراف فائدہ نہیں دے گا ہمیں. اگر ہمیں کہنا ہے نا کہ ہم ظالم ہیں تو ہم کب کہیں گے؟ اپنی زندگی میں کہیں گے کہ ہم کیا ہیں؟ ظالم ہیں. ظالم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے حق میں کمی کرنے والا. ٹھیک ہے؟ تو اعتراف ابھی کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا. مثال کے طور پر سب سے پہلے پیغمبر بہت سے حضرت آدم علیہ السلام گزرے ہیں، پھر ان کے بعد بہت ساری اقوام آئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ذرا لیتے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ان کے امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے دین کا پیغام پہنچایا تھا، نمبر 1. ٹھیک ہے؟ اور نمبر 2، ان سے بھی ضرور و ضرور پوچھا جائے گا جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے. تو کس کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آئے، اور پھر وہاں سے دین ہم تک آیا. تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز تھے ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. چھوڑا کسی کو بھی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر میں ٹیچر ہوں، الحمدللہ میں نے قرآن کا علم سیکھا. اور کیوں سیکھا؟ کیونکہ مجھے اللہ کی مخلوق کو مزید اس علم کو اسپریڈ کرنا ہے. تو قیامت کے دن مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، یعنی کہ آسان الفاظ میں کہوں گی ٹیچر سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنا حق ادا کیا، کوئی کمی تو نہیں کی، اپنی پوری کوشش کی، اور اپنی زندگی میں اس چیز کو امپورٹنس دی، دل لگا کے یہ کام کیا تبلیغ کا. اور آپ لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا استاد دیا، یا اچھا اللہ تعالیٰ نے فیسلٹیز دی، اسکائپ کی فیسلٹی دی، نیٹ کی فیسلٹی دی، اور الحمدللہ گھر میں کمفرٹیبل زون میں بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں. تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنا سیکھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے؟ سب سے پوچھا جائے گا. اور اب آپ کے پاس علم آ گیا نا، تو اب آپ کون ہو گئے؟ ٹیچر بن گئے. اور آپ جتنے لوگوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں صحیح بات، آپ پہ بھی فرض ہے کہ آپ پہنچائیں. تو سب سے پوچھو گی، پہنچانے والے پر بھی اور پہنچائے جانے والے پر بھی. اللہ تعالیٰ اب آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ سامنے والے نے عمل کیا یا نہیں کیا، وہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کیا کام ہے؟ پہنچانا. ٹھیک ہے؟ اور پہنچائیں گے کیسے؟ خلوص کے ساتھ پہنچائیں گے. جان چھڑانے والا نہیں پہنچائیں گے کہ اللہ کو جواب دینا ہے تو چلو کر دیتے ہیں بات. دل سے بات کریں، انشاءاللہ دل سے بات کریں گے تو دل پہ ہی لگے گی. جو بات دل سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ دل سے ہی نکلے گی، تو پھر دل پہ ہی اثر کر جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس چیز پر فوکس کرنا ہے ہمیں. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم بے خبر نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم غائب نہیں ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز بالکل ظاہر کر کے بیان کر دیں گے کہ کس نے کون کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اور اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہے. ایک کام کریں آپ لوگ، 1 سے 2 منٹ مجھے دیں. پہلے میں اپنی ریکارڈنگ آف کرتی ہوں. میں بتا رہی ہوں کیوں آف کرنی پڑے گی مجھے ریکارڈنگ.